من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. فسینفقونہا چنانچہ وہ مال خرچ کرتے رہیں گے. ثم تکون علیہم حسرتاً پھر ان کے مال ان کے لیے حسرت کا سامان ہوں گے. ثم یغلبون پھر یہ مال خرچ کرنے والے بھی مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناپاکوں کو پاک سے الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور ناپاکوں کو ایک دوسرے میں ملا دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر ان ایک دوسرے کے ملے ہوئے مجموعے کو ایک ڈھیر بنا دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر اس ڈھیر کو جہنم میں گرا دے. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت کے ترجمے سے بہت سا مضمون واضح ہو چکا ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال کا اظہار فرما رہے ہیں. تھوڑا سا تم آگے ہو جاؤ تھوڑا سا. نہیں آپ لوگ آپ قریب ہیں اس لیے ان کو قریب کر رہا تھا. اب آپ بڑے لوگوں کو پیچھے جاؤ بولنا اچھا نہیں. دونوں طرف کا فاصلہ اگر برابر ہو تو بات اچھی بھی نکلتی ہے. اور گزشتہ درس آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکین کی بعض خراب عادتوں کا تذکرہ کیا تھا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً کہ مکے میں لوگ جو رہتے تھے اپنے آپ کو متولی بتاتے تھے کعبے کے،
ان کعبے کے متولیوں کا حال یہ تھا کہ وہ طواف کرنے کے لیے جب آتے، عبادت کے لیے آتے، تو دو طرح سے عبادت کرتے، ایک تالی اور دوسرے سیٹی، مکاءن، تصدیہ۔ اس کو اگرچہ کہ کسی مفسر نے نہیں لکھا، لیکن تشریح میں بعض احباب نے اشارہ کیا کہ شور کرتے ہوئے عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کی کسی عبادت میں شور نہیں ہے۔ نماز اگر جہری ہو ایک ہی آدمی بولے گا، تکبیروں کا انتقال ایک ہی آدمی کرے گا، تو ہماری کسی بھی عبادت میں شور نہیں ہوتا، اور یہی مسلمانوں کی عبادتوں کی پہچان ہے۔ اب جس عبادت میں شور داخل ہو جائے وہ عبادت باقی نہیں رہتی، وہ شور شرابہ بن جاتا ہے، چاہے جس لائن کی عبادت ہو۔ اسی لیے ذکر جہری جو کیا جاتا ہے، زور سے ذکر کرنا، تو ذکر جہری ایسے جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی زور سے ذکر کرائے، آگے والا اس کی نقل کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنا کر رہا ہوں، آپ اپنا کر رہے ہو، آپ اپنا کر رہے ہو، ان سب کی آوازیں مل کر تھوڑا سا آواز بن جائے تو گنجائش ہے۔ اور اس میں بھی اپنی جو متوسط آواز ہے، درمیانی آواز ہے، اس آواز کو جہر کا نام دیا گیا ہے۔ ذکر میں ہو، نماز میں ہو، تلاوت اتنی ہی آواز سے کرنی چاہیے جتنی آواز متوسط ہوتی ہے۔ زیادہ چیخ کر کے بھی تلاوت قرآن کریم پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی خلاف طبیعت ہے۔ اور ہماری عبادتوں کی شان یہ ہے کہ ہماری کوئی عبادت طبیعت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے جن مدارس میں قرآن کریم کی تجوید اور قرأت کے سیکھنے سکھانے کا انتظام ہے، ان مدارس میں بھی قرآن کریم کے قاریوں کو اس بات کی پابندی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کانوں پر نہ رکھیں۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ چہرہ نہ بگاڑیں، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی شکلیں نہ بنائیں اس طرح سے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بڑی دقت سے قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ قرآن کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں۔ جتنی طاقت اتنی آواز، ہر آدمی کی اپنی ایک بلندی ہوتی ہے آواز کی۔ ایک صحابی تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عکاشہ نام تھا ان کا، عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے مدینے میں سب سے بلند آواز ان کی تھی، بڑی زبردست آواز تھی، اتنی بڑی تھی کہ کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے تو پورا گاؤں سن لیتا تھا۔ انہوں نے ہی آواز لگائی تھی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو حضور نے بھیجا تھا۔ ارینا قبیلے والوں نے مکہ مدینے والوں کی بکریاں چرائی تھی، اور اللہ کے رسول کے جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا تھا، اور بکریاں لے کر کے بھاگ رہے تھے، اونٹ لے کر کے بھاگ رہے تھے، صدقے کے اونٹ تھے، تو عکاشہ ابن محصن ہی تھے جنہوں نے یہ آواز لگائی تھی زور سے۔ ایک صحابی تھے حضرت سفینہ ان کا نام، حضور نے رکھا تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ بڑے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ قافلے کے پیچھے ان کو چلنے کا حکم تھا، یعنی قافلہ سامنے جائے گا، یہ پیچھے آئیں گے، لوگوں کی گری ہوئی چیزیں وہ اٹھا کر کے جمع کر کے لائیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ سامان سے لدے ہوئے ہیں، سامان سے لدے ہوئے ہیں، یعنی ان پر سامان اتنا ہے کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ حضور نے دیکھتے ہی فرمایا یہ کون کشتی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کتنا سامان اٹھائے گا، لیکن ان کا سامان اٹھانے کا جو انداز تھا، حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ تو کوئی کشتی معلوم ہوتا ہے، اور عربی میں کشتی کو سفینہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام ہی سفینہ رکھ دیا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے آواز کی اوسط مقدار جس میں جہر ہوتا ہے،
عبادتوں میں یہی ہونا چاہیے، اسی کو عبادت کہا گیا۔ اس سے بلند اگر آپ آواز لگا رہے ہو تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں کبھی کوئی جنگ کے میدان میں صحابہ کو بھیجنا ہوتا یا کسی کام پر ابھارنا ہوتا تو آپ کی آواز اوسط آواز سے بلند ہو جاتی تھی، اور آپ کی بلندی کی وجہ سے کبھی کبھار گلے کی یہ نسیں ظاہر ہو جاتی تھیں، مگر یہ عام طور پر ہوتا نہیں تھا۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا تھا جب قافلہ میدان جنگ میں جا رہا ہو یا کوئی اور حکم اللہ کے رسول دے رہے ہوں۔ تو کافروں کی جو عادتیں تھیں مکاً تصدیہ، اس کے بعد پھر بھی ان کا یہ ماننا اور یہ سمجھنا کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، جسے چاہیں گے آنے دیں گے اور جسے چاہیں گے روک دیں گے۔ کعبے کی چابیاں بھی ان کے پاس تھیں، جسے چاہتے اندر داخل کرتے، جسے چاہتے اندر آنے نہیں دیتے، چوکھٹ سے نیچے گرا دیتے تھے۔ کعبے کا دروازہ اونچا اسی زمانے سے ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس میں دروازہ اتنا بلند نہیں رکھا تھا۔ 2 دروازے بنائے تھے حضرت ابراہیم نے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے، اور دروازہ بالکل زمین کی سطح پر تھا۔ قریش نے آ کر کے دروازہ اونچا کر دیا اور پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ پچھلا دروازہ جب بند کیا، اس دروازے کو بلند کیا، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم جسے چاہیں گے اسی کو اجازت دیں گے، عام مسلمانوں کو، عام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد ایک مرتبہ یہ اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ اسی طرح بنا دوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور حتیم کا جو علاقہ ہے، حصہ ہے، وہ بھی بیت اللہ کے اندر لے لوں، دروازہ نیچے کر دوں، دونوں دروازے کھول دوں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کعبہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک خلافت انجام دیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب مکے کے ذمہ دار بنے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ اسی خواہش کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا جس خواہش کے مطابق حضور بنانا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو جب انہوں نے بطور مشورہ لوگوں کے سامنے رکھا، یا یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنا دیا تھا، کعبے کا دروازہ نیچے لگا دیا تھا، دوسرا دروازہ کھول دیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد جب ان پر حملہ ہوا، کعبۃ اللہ جل گیا تھا، اندر جو کھجور کے تنے لگے تھے وہ جل گئے۔ آج بھی اس کا ایک ٹکڑا موجود ہے مکہ مکرمہ کی میوزیم کے اندر۔ تو وہ جب شہید ہوا کعبہ تو دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تو اب جو زمانہ تھا یہ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بڑے عالم تھے۔ تو ان سے مشورہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اللہ بنانے کی جو تعمیر کرنے کی جو خواہش تھی، اس خواہش کے مطابق اس کو دوبارہ سے ایسے ہی رکھا جائے؟ تو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں بیت اللہ کو بنا دیا گیا تھا اس شکل میں جس شکل میں آج موجود ہے۔ پھر دور آیا بنو عباس کا، ہارون رشید کے زمانے میں پھر ارادہ ہوا کہ نہیں، حضور کی جو تمنا تھی اس تمنا کے مطابق بنا لیا جائے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس دور میں قاضی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کعبہ ہے، کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اپنے حساب سے بنا دے۔ بازی چاہے اطفال نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام چاہتے تو خود بنا دیتے تھے، آپ نے خود نہیں بنایا، آپ کی خواہش تھی، تو آپ کو وسائل موجود تھے، آپ کے پاس اسباب تھے، لوگ تھے، آپ نے نہیں بنایا، تو تم کیوں بار بار کعبے کو چھیڑتے ہو؟ جو حال میں ہے اس حال میں رہنے دو۔ تو تب سے بیت اللہ شریف آج تک موجود ہے۔ تو حضور کی خواہش تھی، پھر بھی حضور نے کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے اسی حدیث میں آگے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم یعنی مسلمان نئے نئے دین میں داخل ہوئے ہیں، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر میں ان کی آنکھوں کے سامنے کعبے کو توڑوں اور کعبے کو اپنی شکل پر لاؤں تو بہت ممکن ہے کہ یہ مجھ سے بدظن ہو جائیں اور دین سے نکل جائیں۔
دین کے اجتماعی، امت کے اجتماعی نقصان کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش پر عمل نہیں کیا۔ یہی جواب دیا تھا حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب عثمانی نے سعودی حکومت کو کہ جب وہ کعبۃ اللہ، جب وہ مسجد نبوی میں گنبد خضرا شہید کرنا چاہتے تھے، تو حضرت مفتی شبیر احمد عثمانی نے یہی کہا تھا کہ دیکھو تمہاری بات درست ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، عمارت نہ بناؤ، ٹھیک ہے حضور نے فرمایا، لیکن اب بن گئی، اب اگر تم توڑو گے تو دو خطرے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا ملبہ اگر قبر مبارک پر گر جائے، یہ بھی بے حرمتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر مسلمان تم پر حملہ آور ہو کر کے تمہاری حکومت اور سلطنت کو تباہ کر دیں اور پھر روکنے کے لیے ایک طبقہ نکل پڑے تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یہی دلیل اللہ کے رسول نے بھی دی تھی، یہی دلیل ہمارے اکابر نے دی، تو پھر وہ گنبد خضرا محفوظ ہے، ورنہ بقی میں جتنی گنبدیں تھیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں نے شہید کر دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ حاضری سے روکنے والے یہی کافر تھے۔ اب ان کی ایک اور برائی کا ذکر ہے، وہ کیا؟ جب بدر میں جب یہ ہارے تو بدر میں واپس آنے والوں میں جو بچ گئے تھے اور ان کے خاندان والے جن کے لوگ مارے گئے، وہ سارے کے سارے جمع ہوئے ابو سفیان کے گھر پر۔ آپ کو یاد ہے میں نے واقعہ سنایا تھا، بدر کے موقع پر ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا تھا اور وہ قافلہ بہت زیادہ مال لے کر کے آ رہا تھا، جس کی مالیت تقریباً آج کے زمانے میں 224 کروڑ سے زیادہ تھی۔ وہ مالیت کا قافلہ مکہ پہنچا، سارے مکے والوں کا اس میں انویسٹمنٹ تھا، ان کا پیسہ تھا، تو وہ سارے قافلے والے بچ کر کے مکہ آ گئے۔ ان کی مدد کے لیے جو نکلے تھے وہ مر گئے، تو جن کے گھر والے مرے ان کے رشتہ دار ابو سفیان کے گھر آئے، اگر کہا کہ تمہارے حفاظت کے لیے ہمارے بچے مارے گئے اور تم آرام سے بیٹھے ہو مکے میں، ایسا نہیں ہوگا، تم جمع کرو لشکر اور مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کر کے ہم اپنے مرنے والوں کا بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ چلو لشکر جمع کرو۔ 2000 آدمی جمع ہوئے، چندہ ہوا، ڈھیروں مال جمع ہوا۔ تو وہ جو مال جمع ہو رہا تھا اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یقیناً جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ کفر کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان کا یہ مال جمع کرنا، خرچ کرنا اسی پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور مال جمع کرتے رہیں گے، یہ جمع کرتے رہیں گے، چندہ ہوتا رہے گا قیامت تک۔ کافر قیامت تک مسلمانوں کے خلاف طاقت جمع کرنے کے لیے چندہ جمع کرتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے نا، ارے کافروں کے چندوں کے ڈبے نہیں دیکھے دکانوں پر؟ کسی تنظیم کے نام سے کوئی ڈبہ چل رہا ہے، کسی تنظیم کے نام سے کوئی ڈبہ چل رہا، چھوٹے خرچے یہ، اور بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی حکومتیں بڑے مالداروں کے ساتھ، بڑے تاجروں سے بڑی بڑی رقمیں لے لیا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے دین پر چلنے سے، حکومت بنائی جائے، مسلمانوں کو روکا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چندہ کرتے رہیں گے، مال خرچ کرتے رہیں گے، غیر اپنا مال لگاتا رہے گا، کب تک؟ جب تک وہ مرے گا۔ مگر دو نقصانات ان کو ہونے والے ہیں۔ پہلا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر مسلم چاہے جتنے اسباب دنیا جمع کر لے،
جنگ کے ساز و سامان جمع کر لے، ہتھیار جمع کر لے، افراد جمع کر لے، مسلمانوں سے کبھی لڑائی میں جیتنے نہیں پائیں گے۔ جی، کبھی کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے لڑائی میں جیتتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آزادی کے بعد کتنے فسادات ہوئے، 50,000 سے زائد ہو گئے، لیکن کسی فساد میں یہ نہیں کہا جاتا کہ غیر مسلم اور مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو مسلمان ہار گئے، ایسا تو کہیں نہیں آیا۔ آپ کے اپنے شہر میں 1 2 4 5 6 10 جیالے مسلمان ہوتے تھے اور پورا کفر ان کی ہیبت اور ان کی دھاک سے تھراتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والے ہوتے تھے، یہ ٹھرا ماسٹر نہیں تھے، یہ ناچنے گانے والے نہیں تھے، یہ پینے کھانے والے نہیں تھے، تو ان کا رعب من جانب اللہ ڈالا جاتا تھا۔ شراب پی کر تو مچھر بھی پہلوان اپنے آپ کو ہاتھی سمجھتا ہے، شراب پی کر مچھر بھی خود کو ہاتھی سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا۔ تو ایک ضابطہ بیان کیا اللہ نے، اور یہ ضابطہ ہم اپنے دل پر لکھ لیں کہ کافر کبھی مسلمانوں سے جیت نہیں پائیں گے۔ ثم یغلبون، مغلوب ہوں گے۔ میوات میں کیا ہوا؟ میوات میں جو گزشتہ سال فساد ہوا تھا اس میں کتنے مرے؟ مسلمان بہت کم مارے گئے، زیادہ تو ان کی کٹائی ہوئی۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اسی لیے حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے، پولیس انتظامیہ ان کا ساتھ دیتی ہے، فوج ان کا ساتھ دیتی ہے، اس لیے کہ یہ تو مقابلے کے ہیں نہیں۔ ارے آیت سن کر ہمت نہیں پیدا ہو رہی؟ نسلوں کے بارے میں ٹینشن میں نہیں آنا، بچوں کو ہمت والا بنا کر چھوڑ دینا۔ یہ 1 کے ساتھ 4 طے ہیں، ہمت، حوصلہ۔ امی ڈیڈی بچے یہ تو خود بھی ڈرے گا، دوسرے کو بھی ڈرائے گا۔ جو ماں باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں بڑھاپے تک، مشورے کرنا چاہیے، لیکن تربیت اس نہج پر نہ ہو کہ ٹھوکر لگ گئی تو امی مجھے خون لگ گیا، امی میرا ناخن نکل گیا، امی مجھے بخار ہو گیا۔ مضبوط بنایا جائے۔ اپنی زندگی کا مقابلہ تم کو خود کرنا ہے، یہ فکر اگر پیدا کر دی جائے تو پھر یہ بچے کھڑے ہوں گے اللہ کے نام پر۔ اللہ نے تو صاف کہہ دیا یہ جیتیں گے تو نہیں تم سے، تمہارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، تبھی تو ہاریں گے وہ۔ ثم تکون علیہم حسرتن، آگے پیچھے ہے آیت، پھر ان پر یہ جو مال انہوں نے خرچ کیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، یہ سارا کا سارا ان کے لیے حسرت کا سامان بنے گا۔ بلا وجہ خرچ کیا یار، کاش کہ اپنے پیٹ کے لیے خرچ کر لیتے، کاش اپنے لیے کچھ کر لیتے، ہم نے تو اٹھا کر کے مودی کو دے دیا، یوگی کو دے دیا۔ ان کمبختوں نے اپنی سوٹ اور شیروانی میں سارے پیسے ڈھکیل لیے، کھانے پینے میں انہوں نے ہمارا پیسہ لگا لیا۔ اپنی ذات پر خرچ کرتے تو کچھ تو ہوتا، لیکن نہیں، یہ حسرت ہوگی ان کو۔ کہاں ہوگی؟ یا تو دنیا ہی میں ہوگی یا آخرت میں تو طے ہے۔ اب ایک چیز اور ہے، قیامت کا منظر اللہ بیان کرتا ہے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ قیامت کے دن جب ایمان والے اور کافر قبروں سے نکالے جائیں گے تو کافروں کو اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ ان کے لیے نامہ اعمال نہیں ہے، ان کے لیے ترازو نہیں ہے، ان کو قیامت کے دن وزن اعمال سے نہیں گزارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا وزن کس کے پاس ہوگا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا، اور کافروں کے پاس ایمان نہیں تو ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں۔ تو ترازو جو قائم ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ فمن خفت موازینہ۔ بھائی ترازو میں دونوں پلڑے اوپر نیچے کب ہوں گے؟ جب دونوں میں چیزیں برابر ہوں گی۔ کافروں کے پاس جب کفر ہی کفر، ایمان ہی نہیں، تو ان کے برابر میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کافر بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو کب جائیں گے؟ جیسے یہ قبروں سے نکالا جائے گا ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ان کا کوئی معاملہ نہیں، سب جہنمی ہیں۔ کفر کے ساتھ مرے تو جہنم،
البتہ اس کی ایک وجہ اللہ بتاتا ہے تاکہ دنیا میں کافروں کو احساس ہو، شرمندگی ہو۔ کیا وجہ بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کافروں کو ہٹائے گا، مومنین کو چھانٹے گا۔ دو گروہ الگ الگ کیے جائیں گے۔ ایک گروہ ایمان والوں کا، ان کو اللہ نے ٹائٹل دیا ہے الطیب۔ ایک گروہ کافروں کا، ان کو اللہ نے ٹائٹل دیا ہے الخبیث۔ تو کافر کیا ہوتے ہیں؟ خبیث ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم ایک جہتی ہمدردی کے چکر میں ان کو اس طرح کے جملے کہنے سے بھی ڈرنے لگ گئے، جس کے نتیجے میں ان کی عظمت دل میں آ گئی۔ گنیش کے منڈپ میں چلے گئے، لڈو اٹھا لیا، کھنڈوا ڈال لیا، تصویریں کھنچوا لی، مبارکبادیاں دے دیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب کفر کی گندگی دل سے نکلتی ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جب کفر دل میں سختی کے ساتھ بیٹھے گا کہ یہ کفر ہے، اللہ سے بغاوت ہے، آدمی مر جائے گا، دوستیاں توڑ دے گا، عہدے چھوڑ دے گا، لیکن کبھی کمپرومائز کفر کے معاملے میں نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری دوستی اہم ہے ایمان کے تقاضے سے، ایمان کے تقاضے سے۔ وہاں بات آئی تھی تفسیر میں، رحمانیہ والے جو تھے وہ احباب جانتے ہیں کہ موالات، مدارات اور مواسات، تین الفاظ میں نے وہاں ذکر کیے کافروں کے ساتھ معاملات میں، کہ اس میں دو ناجائز ہیں، ایک جائز ہے۔ مدارات، کوئی کافر مہمان بن کر آ گیا تو کھانا پلانا، پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کسی کافر سے مشورے کرنا اپنے اہم امور میں، یہ ناجائز ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو اپنے دل کا دوست بنا دینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو ہمارا پاس چونکہ کفر کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کفر کو اتنا برا نہیں سمجھتے، جس کے نتیجے میں یہ سارے حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو خبیث ایک گروہ، طیب ایک گروہ۔ اب جو طیب گروہ ہوگا یہ سارے کا سارا میدان محشر میں وہاں لایا جائے گا جہاں عرش الہی ہوگا اور میزان عدل قائم ہوگا، ترازو۔ اور جو خبیث گروہ ہوگا ان سب کو ایک جگہ جہنم کے راستے پر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں کفر زیادہ ہے یا ایمان والے زیادہ ہیں؟ ہاں، کافر زیادہ ہیں، ظاہر ہے۔ اور کافر جب زیادہ ہوں گے تو ان سب کو ایک ہی راستے پر ڈھکیل دیا جائے گا، تو وہ ایک دوسرے میں کیا ہوں گے؟ گھسنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ریلی کا بینر پکڑ کر علماء چل رہے تھے، پیچھے سے خود ساختہ لیڈران بھی گھسنے لگے تو 3-4 مولویوں کی چپل ہی توڑ دی۔ ہمارے بہت سے علماء اکرام کی چپل کھنل کر کے قوم نے توڑ ڈالی کہ ہم تم کو ننگا پیر کر دیں گے، ہم نہیں سننے والے، ہم سب بڑے ہیں، ہم بینر کے ساتھ جیئیں گے مریں گے۔ تو گڑبڑ ہوں گے، پیچھے والے سامنے والوں میں، سامنے والے پیچھے والوں میں، اس طرح سے وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے کہ فرعون، شداد، حامان، قارون اگر کفر کے ساتھ مر گیا تو مودی، اور کفر کے ساتھ مر گیا تو یہ یوگی اور یہ سارے شیاطین ہند جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر کفر کے ساتھ مرے ہیں تو یہ سارے ایسے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آج جن برہمنوں نے کم ذات والوں کو مندر میں آنے نہیں دیا نا، کل وہ اس کی چپل گھند لے گا، ہوگی تو نہیں چپل لیکن پیر تو ضرور گھند لے گا۔ تو ان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہوگی کہ ایک کم ذات کا آدمی، ایک محکوم ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، سب سے پہلی ان کے لیے ان کی شرمندگی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جن کو دیکھ کر انہوں نے کفر اختیار کیا وہ سرداران بھی اسی بھیڑ میں نظر آ رہے ہیں، وہ سردار بھی اسی بھیڑ میں ہے، محکوم بھی اسی بھیڑ میں چل رہا ہے۔ تو یہ سارا منظر اللہ نے بیان کر کے فرمایا کہ آگے کیا ہوگا جب ایک دوسرے کے قریب پہنچ جائیں گے تو جہنم کے قریب اللہ پاک ان کو روکے گا۔ فیرکمہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ریت، سیمنٹ اور پانی ملا کر کے ایک اس کا ملغوبہ بنا دیا، کیا بن گیا وہ؟ ڈھیر۔ کیا بن گیا؟ ڈھیر۔ بھئی کئی سارے اناج آپ نے ایک جگہ ڈالے تو کیا بن گئے؟ ڈھیر بن گئے۔ اس میں ہر قسم کا
اناج ہے، ایسے ہی اللہ پوری دنیا کے کافروں کو ملا کر کے ایک ڈھیر بنا دے گا۔ اب وہ پورا گروہ ایک بن گیا اور پھر اس میں سے گڑبڑ ہوئے راستے میں، اور پھر جب وہاں جمع ہوئے تو ان سب کا ایک ڈھیر بنا دیا۔ ڈھیر بنا کر کے اللہ ان کو دھکا مار کر جہنم میں گرا دے گا۔ فرشتے دھکا ماریں گے، کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے، دھکا مار کر ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، یعنی ذلت کی آخری انتہا۔ یہاں جتنی عزتیں تھیں، یہاں جتنے سینے چوڑے تھے، وہ سارے وہاں جا کر کے ذلیل و خوار ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا یہی اصل نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی اصل میں خسران والے ہیں۔ اب آیت دیکھیے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کافروں کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ ہانکنا سمجھتے ہیں نا، لاٹھی لے کر جانوروں کے پیچھے جب چرواہا چلتا ہے تو اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہنکانا۔ ہم نے اس کو اپنی زبان میں کیا کہہ لیا؟ ہکالنا۔ لام ہے نہیں، ہم نے پیدا کر دیا، نون تھا ہم نے نکال دیا، اور جہاں نون نہیں تھا وہاں گھسیڑ دیا۔ ککڑی بغیر نون کی ہے، ہم نے اس میں نون داخل کر دیا اور کیا بنا دیا؟ کنکڑ بنا دیا اس کو۔ جو کنکڑ ہوتا ہے نا، وہ سلیب وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، کنکڑ چھوٹی ہوتی تو کنکڑی ہوتی ہے، بغیر نون والی ککڑی تھی، ہم نے نون گھسیڑ دیا، اور یہاں لام کا تصور نہیں تھا، ہم نے لام داخل کر دیا۔ ہنکانا، یہ الفاظ ہیں، قرآن اردو کے الفاظ ہیں، یہ ہم کو رکھنے چاہیے محفوظ، تاکہ نسل ہماری آنے والی منتقل ہو ہمارے پاس سے یہ الفاظ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، فرشتے ہنکائیں گے۔ وہ مناظر ہیں قرآن کے بعض جگہ ذکر کیے گئے ہیں احادیث کے اندر، بڑی ڈراؤنی شکل کے فرشتے ہوں گے جو ان کو پیچھے سے ہنکا ہنکا کر کے جہنم کے راستے پر ڈھکیل رہے ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی الگ کر دے خبیث کو، ناپاک کو، من الطیبی، پاک سے۔ پاک کون؟ ایمان والے مومنین، اور ناپاک کون؟ کافر۔ تو کافر کو اللہ نے خود ناپاک کہا، تو ہمیں کیوں ان کو پاک سمجھنا چاہیے؟ لیکن ایک مسئلہ سمجھیے، یہ ناپاکی کس چیز کی ہے؟ کفر کی ہے، جسم کی نہیں۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ یہ ناپاکی کفر کی وجہ سے ہے، اس کے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کافر مشرک بھی پاک جسم کے ساتھ مسجد میں آنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ ارے کیوں نہیں ہے بھائی؟ جسم ناپاک نہیں کہا قرآن نے، ورنہ آپ کا مصافحہ نہیں ہوتا۔ کسی کافر نے آپ سے ہاتھ ملا لیا تو آپ ناپاک ہو جاتے، ورنہ تو جسم کی برائی نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ ان کے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، آگے ہم پڑھیں گے اگلے پارے میں، انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا، اور یہ نجس کا جو لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں دل کے اعتبار سے، کفر کے اعتبار سے، شرک کے اعتبار سے۔ اگر قرآن یہ کہتا نا نجس ہیں، جیم پر زبر کے بجائے جیم کے نیچے اگر زیر لگا دیتا، جیسے خنزیر کے بارے میں کہا گیا کہ خنزیر نجس العین ہے، نجس ہے مطلب اس کا جسم ناپاک ہے۔ کافروں کا جسم ناپاک نہیں ہے، بلکہ ان کا قلب ناپاک ہے، ان کا نظریہ ناپاک ہے، ان کی سوچ ناپاک ہے۔ اسی لیے ناپاک دل، ناپاک نظریہ، ناپاک سوچ رکھنے والوں سے پاک سوچ رکھنے والوں کا دوستی کرنا حرام ہے، محبت کرنا کفر ہے، مشورہ کرنا نقصان ہے۔ عام ایمان والوں سے بھی مشورے نہیں ہوتے، بلکہ جو صاحب الرائے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشورے میں کون ہوتا تھا؟ کون؟ مخصوص صحابہ ہوتے تھے،
اصحاب کیا مفتی مولانا کیا تھا وہ، حل و عقد، اصحاب حل و عقد یہ احباب ہوتے تھے. کتنے تھے؟ 10 یا 12 یا کبھی 15. بس سب کو جوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی مشورہ نہیں فرمایا، کیونکہ حضور کو معلوم ہے ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے اور ہر ایک کے سامنے مشورہ کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ذمہ داریاں آپ دے دیا کرتے تھے لیکن مشورے میں سب کو شریک نہیں کیا کرتے تھے. تو فرمایا اللہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے، اور جو ناپاک ہیں وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے میں ملا دے. وہ جو میں نے بتایا نا ہنکاتے ہوئے ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو گئے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان کا ڈھیر بنا دے. ایک کو اٹھا کر اوپر رکھا، ایک کو اٹھا کر اوپر رکھا تو ڈھیر بن گیا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو جہنم میں دھکا دے کر گرا دے. اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. آگے فرمایا کہ اگر ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی زبان سے فرمایا گیا. وہ کیا فرمایا انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کفر کی قباحت کو اور اس کی نجاست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.